السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے تو نصاب نامی کا ہونا ضروری، یعنی کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو یا سونا چاندی دونوں ہو تو دونوں ملا کر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے، یا ان کے پاس مال تجارت ہو، جیسے مثلا ایک پلاٹ خرید رکھا ہے بیچنے کی نیت سے کہ زیادہ قیمت ہوگی تو اس کو بیچ دوں گا، تو مال تجارت ہے، تو اس کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے اور اس پر سال پورا ہو جائے اور وہ اس کی ضرورت اصلیہ سے زائد ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے مطلقاً نصاب کا ہونا کافی ہے، یعنی جس آدمی کی ضرورت اصلیہ سے زائد کوئی بھی سامان ایسا ہو جس کی مالیت، جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ جیسے ایک آدمی کے پاس ضرورت سے زائد زمینیں پڑی ہیں، کسی کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان میں رہتا ہے، ایک مکان خالی پڑا ہے، تو وہ گرچہ مال نامی نہیں ہے، بڑھنے والا تجارت کا مال نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور زکوٰۃ اور صدقہ فطر دونوں کا جو ہے مصرف غربا مساکین ہیں، لہذا غربا اور مساکین میں صدقہ فطر اور زکوٰۃ جو ہے ادا کرنا چاہیے۔ مدارس اسلامیہ میں اکثر طلبہ غریب ہوتے ہیں اور ان غریب طلبہ پر ہی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جاتی ہے، انہی کے پڑھائی میں، انہی کے کھانے پینے اور دوسرے اسباب میں خرچ کیے جاتے ہیں۔ اور مدارس اسلامیہ میں زکوٰۃ دینے میں ایک تو غربا کا حق بھی ادا کرنا ہے اور ایک دین کی اشاعت میں بھی حصہ لینا ہے، علم کی حفاظت اور اشاعت میں بھی حصہ لینا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ مدارس اسلامیہ میں زکوٰۃ صدقہ فطر دینے سے ثواب جو ہے 2 گنا ہو جائے گا، ایک صدقہ کا ثواب، ایک اشاعت دین میں حصہ لینے کا ثواب۔ رہا مسئلہ آج کل اسکولوں کے بھی، بعض اسکول والے بھی زکوٰۃ کی رقمیں وصول کر رہے ہیں اور لوگ اسکولوں میں زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں، تو یہ بہت ہی غلط بات ہے، اس لیے کہ 90-95% اسکول یہ تجارتی اسکول ہیں۔ جو بھی اسکول شروع کرتا ہے وہ ان کا ذاتی پراپرٹی ہوتا ہے، وہ ایک کاروبار کی نیت سے شروع کرتا ہے، اس لیے اس میں زکوٰۃ کی رقم دینے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ ہاں، کوئی اسکول اگر جو ہے علاقے میں اچھی تعلیم، اچھی تربیت میں مشہور ہے، کوئی آدمی اس اسکول کا کوئی مکان بنانا چاہے، کوئی ان کو ڈونیشن کرنا چاہے، مدد کرنا چاہے تو اپنے جیب خاص سے کر سکتا ہے، لیکن اسکول میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ دنیاوی ضرورت کی تعلیم ہے، اس لیے اور پھر اسکول کے جو طلبہ ہوتے ہیں وہ ان پر اسکول والے خرچ نہیں کرتے۔ عام طور سے اسکولوں میں کھانے پینے کا، ہاسٹل کا نظام نہیں ہوتا، اور جہاں ہوتا ہے وہاں بچے فیس دے کر، کھانے پینے کا خرچہ دے کر جو ہے کھاتے پیتے ہیں، اس لیے اسکولوں میں زکوٰۃ دینا یہ کسی طرح مناسب نہیں۔ ہاں، اسکول میں پڑھنے والے کوئی غریب طالب علم، غریب بچہ ہے، آپ نے اس غریب بچے کا تعاون کر دیا، زکوٰۃ کی رقم سے ان کو آپ نے جو دے دیا، تو اس صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ اچھی بات ہے، دے سکتے ہیں، ہر غریب کو دے سکتے ہیں، یا اسکول میں پڑھنے والے جو غریب بچے ہیں ان کو اگر ذاتی طور پر زکوٰۃ کی رقم دیں تو اس کی گنجائش ہے، مگر اسکول والے جو زکوٰۃ کی رقم وصول کرتے ہیں اور اس سے بلڈنگیں بناتے ہیں، یہ کسی طرح سے مناسب نہیں، لوگوں کو اس سے احتیاط کرنا چاہیے، ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور وہ گنہگار ہوں گے۔ تیسری بات، صدقہ فطر احناف کے نزدیک رمضان میں بھی ادا کر سکتے ہیں، بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، مگر صدقہ فطر کا مقصد اصل یہ ہے کہ عید الفطر کے دن
بیچارے روز کمانے کھانے والے غربا مساکین کمانے سے آزاد ہو جائیں، ان کو کمانے کی فکر نہ رہے، تو ان کے تعاون کے لیے ان کو بھی عید کی خوشی میں حصہ ملے۔ اس لیے بہتر ہے کہ عید کی نماز میں جانے سے پہلے یا 1-2 دن پہلے، تاکہ وہ صدقہ فطر کی رقم عید کی خوشی میں استعمال ہو۔ اس لیے یہ بہتر ہے کہ عید کے دن صبح سویرے یا 1-2 دن پہلے جو ہے صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ بہت پہلے ادا کر دے تو ادا تو ہو جائے گی، لیکن مناسب نہیں ہے، پھر وہ رقم خرچ ہو جاتی ہے اور اس کا صدقہ اور عید الفطر کی خوشی کے میں اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔